حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد منبر پر بیٹھنے کا مسئلہ آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بیٹھتے تھے، تو دوسرے درجے پہ بیٹھتے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی جگہ، بعض روایات میں آتا ہے اس سے اوپر چلے گئے، بعض میں آتا ہے کہ نیچے آ گئے، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھتے رہے۔ ایک دن کسی آدمی کو دیکھ لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے منبر پہ اس جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو خلفائے راشدین ادب کی وجہ سے اس پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہا اس پہ کپڑا ڈال دو تاکہ کوئی نہ بیٹھے، عزت اور احترام کے لیے کپڑا ڈال دو تاکہ اس کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ اسی سے استدلال کیا ہے یہ حنفی بعض عثمانیوں کے دور میں بعض فقہا نے، انہوں نے کہا جب سے اولیاء اللہ کی قبریں، سادات کی قبریں بے حرمتی کا ارتکاب ہو رہا ہے اور لوگ ان قبروں کو مٹا رہے ہیں اور لوگ ان قبروں کی کوئی عزت نہیں کرتے اللہ کے نیک بندوں کی، تو بہتر ہے کہ اس پہ چادر ڈال دی جائے تو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، معزز آدمی۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس دلیل میں کتنی قوت اور جان ہے، کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا، لیکن یہ جو چادر پوشی ہوتی ہے نا اس کی اصل وہاں سے، یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مخالفین جو بھی ہو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے اور دلیل میں قوت ہے، جان ہے، تو مان لینا چاہیے۔ یہ جو مسلمان جتنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے مخالف کے پاس آخر دلیل کوئی تو ہوگی نا، کیسے یہ چیز شروع ہو گئی تھی۔ اس امت میں پہلے آدمی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے نشست پہ چادر پردہ کا یہاں کوئی نہیں بیٹھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے نا اس کی چاروں طرف پردہ اب بھی لگا ہوا، غالباً شاہ فیصل نے آخری مرتبہ اس پہ پردہ ڈلوایا تھا۔ غور کریں نا تو جالیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گویا چار دیواری بنا دی گئی، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔